نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کے بعد کے حوالے سے احادیث مبارکہ آ رہی تھی، اب پلزرات کا ذکر آ رہا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم پر پل کھڑا کیا جائے گا، یعنی ایک برج رکھا جائے گا جہنم پر، اور سب سے پہلے اس پر سے میں گزروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روز تمام پیغمبروں کی یہی دعا ہوگی، اللہم سلم، اے اللہ سلامتی دے، یعنی اللہ سلامتی سے اس برج کو کراس کر لیں۔ پل کے دونوں جانب ببول کے کانٹوں کی مانند کانٹے ہوں گے، یعنی ببول کانٹے کا دار درخت ہوتا ہے گا، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان سے الجھیں گے، یعنی وہ کانٹے جو ہیں گے لوگوں کو لگ رہے ہوں گے ان کے عمل کے مطابق، جیسے جیسے ان کے عمل ہوں گے نا اس کے حساب سے ان کو زخمی کر رہے ہوں گے۔ بعض صحیح و سالم نکل جائیں گے، بعض زخمی ہو کر پار ہوں گے اور نجات پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوں گے اور ان بندوں کو جن پہ وہ رحم کرنا چاہتا ہے اور وہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والوں میں سے ہوں گے، تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں جہنم سے نکال لو۔ فرشتے انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدوں کے اثر کو جلانا آنکھ پر حرام کر دیا ہے۔ یعنی نماز پڑھنے کے باوجود بھی غلط کام کرنے والے، حرام سے نہ بچنے والے، تو کہاں پہنچ گئے؟ جہنم میں پہنچ گئے۔ اور اب سجدوں کے نشان سے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان تھا، توحید پر تھے، تو جو غلط کام کیے، حرام کام کیے، ان کی سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ اب اس سزا کو جھیلنے کے بعد اب وہاں سے واپس نکالے جا رہے ہیں۔ تو یہ نشانیاں دیکھ کر فرشتے ان کو باہر نکالیں گے۔ اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ کھالیں جل چکی ہوں گی۔ فرشتے ان پر ماء الحیات ڈالیں گے، یعنی زندگی کا پانی، جس سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس سے انہیں دوبارہ زندگی ملے گی۔ تو ہمیں کسی بھی اپنی نیکی کو اچھا بڑا سمجھ کے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ نہیں ہم تو بڑے نیک ہیں گے، ہم تو یہ نہیں کرتے، بلکہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ جہنم سے پناہ مانگو، وہ جگہ بہت خوفناک جگہ ہے گی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کو بلائیں گے اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائیں گے اور وہ ان کا اعتراف کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ تم نے انہیں کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا میری نعمتوں کو؟ کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور دنیا میں لوگوں نے تجھے بہادر کہا۔ اس کے بعد حکم دیا جائے گا اس کے سر کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم میں ڈال دو، چنانچہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بظاہر دنیا میں شہید ہونے والا شخص بھی، چونکہ اس کے دل میں، اس کی انٹینشنز میں گڑبڑ تھی، اس کا اصل مقصد جو تھا وہ لوگوں میں اپنا ناموری تھی کہ میں بہادر کھلاؤں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کتنا خالص ہو کے جانا ہے اللہ کے یہاں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک عالم بندے کو جس نے قرآن پڑھتا تھا اس کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تم نے اسے کہاں خرچ کیا، میں نے تم پہ اتنے انعامات کیے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے علم اور قرآن کو پڑھا اور پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے اس لیے پڑھایا تھا کہ لوگ تمہیں عالم اور قاری کہیں، اور یہ بات تمہیں دنیا میں حاصل ہو گئی، یہ ٹائٹلز تمہیں دنیا میں مل گئے۔ تب حکم دیا جائے گا کہ انہیں بھی سر کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دو۔ دیکھیں بے فکر بندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کتنے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نہ کر لیں، لیکن اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی قسم کی ریا و تکبر کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اس عالم و قاری کو بھی جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا جس کو اللہ نے بہت مال عطا کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے اسے کہاں لگایا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا یا اللہ میں نے تیری مرضی میں لگایا اور میں نے خوب خرچ کیا، سخاوت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور دنیا میں ہو چکا۔ اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اس کو بھی سر کے بل جہنم میں جھونک دو، چنانچہ اسے بھی جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم انہی 3 لوگوں سے سلگائی جائے گی، یعنی ان کو اسٹارٹنگ میں سمجھیں آپ فیول کے طور پہ ان 3 لوگوں کو بظاہر دیکھا جائے تو یہ دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن دین کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے تھے کہ سب سے بہترین لوگ انبیاء اکرام ہیں،
اور شریر ترین لوگ یعنی سب سے بدترین موسٹ ایول لوگ کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو انبیاء کرام جیسا ظاہر کرتے ہیں مگر وہ کذاب اور جھوٹے ہیں. یا تو انبیاء کرام جیسا ظاہر کرنے سے جھوٹی نبوت بھی ہو سکتی ہے، یا پھر اتنے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جیسے انبیاء کے مشن پہ چل رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ان کا اپنا فیم اور اپنی مفادات ہو سکتے ہیں گے. تو انبیاء کرام کے بعد سب سے بہتر لوگ تو علماء کرام ہیں گے، شہداء ہیں، صدیقین اور مخلصین ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے خالص بندے ہیں گے. اور جو ایسے نہیں ہیں بلکہ ان جیسے بن کر لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں گے تو وہ ایکسٹریملی وکٹ پرسنس ہیں. تو بظاہر نیک، صالح، صدیق نظر آئے لیکن حقیقت میں نہ ہو تو وہی بدترین بن جائے گا. اسی طرح صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہے، ان دنیا میں اپریس کیا، اسے اس کا مال لے لیا، یا اس کے کسی بھی اس کی عزت آبرو کے معاملے میں اس پہ ظلم کیا، کہ اس کی ریپوٹیشن خراب کی، اس کے رسپیکٹ آنر میں، اسے چاہیے کہ دنیا میں ہی اپنے بھائی سے معاف کروا لے، کیونکہ اس دن نہ درہم ہوں گے نہ دینار. پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر قیامت کے دن انسان کے پاس اپنی نیکیاں ہوں گی، اور جس پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی، کسی کو تانا دیا، کسی کی چغلی کی، کسی کی الزام تراشی کی، کسی کی بغیر اجازت کوئی چیز لے لی. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں فکر بھی نہیں کرتے ہیں گے، اٹھا لیتے ہیں گے دوسروں کی چیزیں، واپس کرنے کا بھی دھیان نہیں دیتے ہیں گے. اب کیا ہوگا وہاں پہ؟ اب وہاں پہ اپنی نیکیاں، کتنی مشکل سے انسان نے نیکیاں جمع کی ہوتی ہیں، وہ نیکیاں بانٹے گا انسان. اگر اس نیکیاں بانٹنے کے باوجود ابھی بھی اور لوگ باقی ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جو بقیہ لوگ ہوں گے ان کے پھر گناہ اس پہ لا دیے جائیں گے. یعنی اپنی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں گے اور ابھی لوگ باقی ہیں گے جن کا حساب پورا کرنا ہے، اب ان کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے، اور اس بندے کو پھر کیا ہوگا؟ اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ میرے امت کا مفلس بندہ ہے گا، جو بظاہر تو دنیا سے خوب نیکیاں جمع کر کے گیا، لیکن لوگوں کے معاملے میں اس نے احتیاط نہ کری، اور ان کو تکلیف دینے میں، ان سے زیادتی کرنے میں، تو پھر اس کا حساب اس کو قیامت کے دن دینا پڑے گا اپنی نیکیاں دے کر، اور یہاں تک کہ دوسروں کے گناہ بھی اٹھا کر جہنم میں جانا پڑے گا. اسی طرح مظالم کے باب میں صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، کسی نے اگر ایک بالش زمین بھی کسی کی ناحق لے لی تو قیامت کے دن 7 زمینوں تک اسے دھسا دیا جائے گا. اور اس روایت میں آتا ہے 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں بنایا جائے گا، پہنایا جائے گا. آپ سوچیں خود، دنیا میں ایک بالش زمین، بعض وقت ہم احساس بھی نہیں کرتے ہیں کہ اپنے ایریا سے زیادہ ایریا اپنی اس میں کور کر لیتے ہیں گے، گھر کا حصہ ہو، اپنی دکان کا ہو، یا کچھ بھی ایکس وائی زی. تو وہاں پہ تو آپ سوچیں ابھی دنیا میں وقتی طور پہ اگر کوئی آپ بیٹھے ہوں اور آپ کے پیچھے آ کے کوئی بچہ ہی اگر لٹک جائے نا گلے میں، تو ایک دم بندے کا دم گھٹنے لگتا ہے. تو 7 زمینوں کو طوق بنا کے اگر گلے میں ڈال دیا جائے تو شدید وعید ہے اس حوالے سے. اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو آگ تم دنیا میں جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی 69 ٹائمز مور دین دس ورلڈ. صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ قسم عذاب کے لیے تو یہی آگ کافی ہے، یعنی دنیا کی آگ میں اگر انسان جل جائے تو کیا حالت ہوتی ہے گی. تو جہنم کی آگ جو ہے گی وہ 69 سے زیادہ ہے. اللہم اجرنا من النار. اسی طرح حضرت معاذ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بنانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے. یعنی شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے گا، اس کی معافی نہیں ہے اگر اس توبہ کرے بغیر دنیا سے چلا جائے تو. اور اپنے ماں باپ، شرک کے بعد دوسرا گناہ کیا بتایا گیا؟ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہارے مال اور تمہاری بیوی کو تم سے علیحدہ کرنے کا بھی حکم دیں. پھر تیسرا چیز ہے فرض نماز کبھی جان بوجھ کر ترک نہ کرنا، کیونکہ جس نے فرض نماز ترک کر دی اس کی جانب سے اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہے. اور کبھی شراب نہ پیو، کیونکہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور گناہوں سے بہت دور رہو، کیونکہ گناہ اللہ تعالیٰ کی خفگی کا موجب ریزن بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. تو یہاں پر خاص طور پہ شرک کے بعد والدین کی نافرمانی اور پھر نماز چھوڑنے کا. دیکھیں نماز جو ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں فوکس ہو کے کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنی چاہیے. نماز میں یکسوئی کریں، جتنی دیر اللہ کے سامنے ہم متوجہ ہوتے ہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف توجہ کرتا ہے گا. اب آپ خود دیکھیں، اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں تو پھر کتنا برا لگتا ہے اس کو. تو ہم اگر ہماری توجہ ہی نہ ہو، کنسنٹریشن ہی نہ ہو، تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ بھی پھر ہم پہ ہماری طرف توجہ نہیں کرے گا. تو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان حدیث کی طرف سے آنکھیں نہ بند کریں، نہ نفس کو خود سر اور آزاد چھوڑ دیں اپنے،
بلکہ حسن ظن اور حسن رضا پہ صرف تکیہ کر کے نہ بیٹھیں بلکہ اس کے لیے عمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، کسی مغالطے یا مسکنسیپشن کا شکار نہ ہوں۔ ایک بلی سے معمولی غفلت برتنے کی وجہ سے بھی ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا گا، اور مال غنیمت میں سے ایک چھوٹا کپڑا چرانے کی وجہ سے آگ کا شعلہ بن کے اس شخص کے گرد گھیرا گیا جو کہ شہید ہوا تھا۔ تو گناہوں کے معاملے میں کبھی بھی نا بے پرواہ نہ ہو، کانشیس ہو کے زندگی گزاریں، کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ، دونوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، صحابہ کرام کو فرمایا کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور ایک آدمی جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا 2 آدمی ایک ہی جگہ سے گزرے جہاں پر ایک بت نصب تھا، اور وہاں کے لوگ کسی بھی آنے جانے والے کو بت پر یعنی بھیٹ چڑھائے بغیر، جو نا نذرانہ دیے بغیر نا آگے نہیں گزرنے دیتے تو اس راستے سے۔ تو انہوں نے ایک سے کہا کہ اس بت پر بھیٹ چڑھاؤ، کوئی چیز نذرانے کے طور پہ رکھو۔ تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کچھ بھی کرو، کہیں سے کچھ ڈھونڈ کے لاؤ، ایک مکھی پکڑ کے لے آؤ اور ایک جان چڑھانی ہے تمہیں۔ تو وہ شخص اس نے ایسی کیا اور اس کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، آگے جانے دیا، تو وہ شخص جہنم میں داخل ہو گیا اس وجہ سے۔ اور دوسرے شخص سے اس نے کہا تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے قربانی نہیں کر سکتا، کسی کے آگے کوئی نذرانہ پیش نہیں کر سکتا۔ تو ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ تو بعض وقت چھوٹی سی چیز جسے ہم معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں گے، لیکن اگر وہ شرک میں لے جا رہی ہے انسان کو کہ وہ ایک ایسی نظر، کسی کے قربانی کرنا، کسی کی نظر دینا، کسی کے سامنے کوئی چیز اس طرح پیش کرنا جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی ہے گی، تو اس وجہ سے انسان جہنم کے راستے پہ چل پڑتا ہے گا۔ تو شرک کے حوالے سے ہمیں صحیح اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح انسان کبھی منہ سے ایسا کلمہ بول دیتا ہے جس سے وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے، اور بہت سے فریب خوردہ لوگ مال و دولت اور اللہ تعالیٰ کی دنیاوی انعامات کو مغالطے میں آ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، یعنی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں گے، اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اتنی نعمتیں دی ہیں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا سمجھتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیں انعامات سے نوازے گا۔ لیکن یہ تمام باتیں جو ہیں ان کی مسکنسیپشنس اور سیلف ڈیلیوژن ہیں گی، یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے گی۔ مسند احمد میں روایت آتی ہے، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو دنیا دیتا ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو سمجھ لو یہ استدراج ہے۔ استدراج کہتے ہیں گے کسی کو ڈھیل دینا، سلولی گریجولی ڈھیل دیتے رہنا اور ایک دم اچانک اسے پکڑ لینا۔ جیسے مچھلی کو دیکھیں جال بچھاتے ہیں نا مچھلی پکڑنے کے لیے، پھر کیا کرتے ہیں اس کو جال کو پھیلا دیتے ہیں، ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں گے، اور اس میں مچھلیاں جمع ہوتی رہتی ہیں، پھر اچانک ایک دم اس کو کھینچ لے جاتا ہے گا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ استدراج ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورۃ الانعام کی آیت ہے کہ پھر جس سے ان کو آگاہ کیا گیا وہ بھول بیٹھے تو ہم نے ان کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے ان پہ طرح طرح کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں ان کو دی گئی تھیں جب ان کو پا کے وہ خوش ہوئے، یکا یک ہم نے انہیں پکڑا اور عذاب کا آنا تھا کہ وہ بے آس ہو کر رہ گئے، یعنی مایوس ہو گئے، ہوپلیس۔ تو بعض سلف صالحین فرماتے ہیں اگرچہ تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے دنیاوی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے بہت ہی، اس وقت تو تمہیں اللہ سے بہت ہی ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ استدراج ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے تمہارا۔ اسی طرح سورۃ الفجر کی آیتوں میں آتا ہے نا، فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ لیکن انسان کا یہ خیال ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرا پروردگار میری تکریم کرتا ہے، مجھے بڑی عزت دی اللہ نے۔ اور جب وہ اسے آزمائش کے طور پہ اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے تو پھر وہ بڑبڑاتا ہے کہ میرا رب مجھے ذلیل کرتا ہے، مگر یہ خیال غلط ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ جنہیں وہ نعمتیں دے رہا ہے، دنیا کی آسائشیں دے رہا ہے گا اور رزق کی فراوانی کر رہا ہے ان پر، انہیں عزت اور اکرام دے رہا ہے گا، وہ انہیں آنریبل بنا رہا ہے گا، اور جنہیں مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا کر رہا ہے، رزق میں تنگی دے رہا ہے گا تو ان کی وہ انسلٹ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک انعامات کے ذریعے ایک بندے کا امتحان لے رہا ہے اور دوسرے بندے کا مصیبتیں پریشانیاں آزمائش کے ذریعے امتحان لے کے اس کی تکریم کر رہا ہے، یعنی اس کے آنر میں، آخرت کے حوالے سے اس کے آنر اور اس کے درجے میں اس کو بڑھا رہا ہے۔ جیسے نبیوں کا امتحان ہوا ہے گا، جس طرح نبیوں پہ آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں آئی ہیں اور انہوں نے اس پہ صبر کیا ہے تو ان کا درجات کی بلندی کا سبب بنائے گا۔
تو مسند احمد کی روایت ہے، اسے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اسے دیتا ہے جسے وہ دوست رکھتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جسے وہ دوست نہیں رکھتا۔ کافروں کو بھی دنیا دی ہے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے، لیکن ایمان تو اسی کو دیتا ہے جس سے وہ دوست رکھتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو نعمتیں زیادہ ملیں تو اسے آزمائش سمجھنا چاہیے انسان کو۔ جن پر نعمتیں زیادہ ہوں تو رش نہ کریں، کیا پتہ ان کا کتنا بڑا امتحان ہو رہا ہے۔ اور اپنی نعمتوں کے حوالے سے بھی انسان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ جتنی نعمتیں ملی ہیں کیا میں ان کو صحیح طور پہ یوز بھی کر رہی ہوں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، صحیح معنوں میں اس کا شکر ادا کر رہی ہوں، خواہ وہ نعمتیں دنیاوی لحاظ سے ہوں یا دین کے اعتبار سے ہوں۔ اگر دین کے طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کی، عبادت کی اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرایا گا تو اس حوالے سے بھی ہمیں اپنے دل و دماغ کی زیادہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہماری نیت درست رہے، کہیں ہم کسی غلط انٹینشن یا کسی غلط ریا تکبر میں شکار نہ ہو جائیں، کیونکہ اصل میں جو آخرت میں ہم لے پہنچائے جائیں گے جنت و جہنم کی طرف، اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے، اور اس میں اصل چیز ہمارے دل کو دیکھا جائے گا، صرف عمل ہی نہیں بلکہ عمل کے ساتھ اس کی پیچھے کی نیت جو ہے گی اس کے حوالے سے ہمارا انجام سلیکٹ ہوگا۔ حدیث میں آتا نا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے گا، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، ایک تو نیت بھی ہے گی اور پھر خاتمہ بھی ہے گا کہ ہم کس نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کی خاتمہ بھی اسی نیت تک رہے۔ ایسا نہ ہم نے ایک کام بہت اچھی نیت سے سٹارٹ کیا ہو لیکن آگے جا کے لوگوں کی تعریفیں سن کے ہم کسی اور، ہماری نیت ہی انٹینشن چینج ہو جائے اور ہم کسی اور اس میں بہک جائیں اور تکبر اور فخر میں اور کسی اور جانب بھی ہماری توجہ ہو جائے۔ تو اپنے حوالے سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔